والے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جانتے ہو کون ہے؟ جن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اپنی زبان پر گندگی جس نے ڈالی، اپنی زبان کو جس نے گندا کہا، یہاں تک کہا کہ اس امت کا فرعون ہے معاویہ. سنیں گے آپ؟ برداشت کرے گا کوئی مسلمان؟ کس کے بارے میں؟ جو تمام ایمان والے مردوں عورتوں کے ماموں ہیں، خال المؤمنین والمؤمنات. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہماری امی جان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے. حضرت اعلان فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی المولا. اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنا تحقیق کا اثر ان پر ڈالنے کے لیے بہت ساری کتابوں کا نام لے رہے ہیں. بخاری میں بھی حدیث، ترمذی میں بھی حدیث، ابو داؤد میں بھی حدیث، مستدرک میں بھی حدیث، فلاں کتاب میں بھی حدیث. ارے بھیا حدیث ہونے سے کون انکار کر رہا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی حدیث کی کتابوں میں صرف اور صرف یہ جملہ من کنت مولاہ فعلی المولا یہ موجود ہے. لیکن حدیث کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے کیا مطلب بیان کیا ہے؟ محدثین نے اس کے ذیل میں کیا کہا ہے؟ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَإِمَامَنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر رونق افروز گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، شہدائے اسلام کے عنوان سے یہ تاریخی خالص دینی جلسے، جن کو ایک مکمل صدی گزر چکی ہے اور دوسری صدی شروع ہو چکی ہے، یہاں پر ان جلسوں میں شرکت کرنے والوں کو خاص طور پر لکھنؤ والوں کو اور عمومی طور پر تمام اہل سنت و جماعت کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ایک ہدایت کا راستہ بتانے والا
صحابہ کرام کے حقیقی مقام اور مرتبے سے واقف کرانے والا، ازواج مطہرات کی دین اسلام میں کیا حیثیت ہے اس کو بتانے والا ایک اپنا نیک بندہ امام اہل سنت مولانا محمد عبد الشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ میں یہ بات بڑی صفائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی محنت علمی تحقیقات اور مدح صحابہ کی تحریک کے سلسلے میں ان کی تگ و دو اگر نہ ہوتی تو آج کم از کم لکھنؤ والے یہاں اس ہاتے میں مولانا عبد الشکور حال میں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ پتہ نہیں یہ کہاں پر اپنا سینہ پیٹتے ہوئے اور اپنی شکلوں پر بھوسا ڈالتے ہوئے نحوست زدہ شکل کے ساتھ میں ہوتے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خان وعدہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا ہم پر تمام سنیوں پر یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ان حضرات کی وجہ سے آج ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے سے واقفیت اور اس مقدس جماعت سے محبت اور تعلق عطا فرمایا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا عبد الباری صاحب فاروقی دامت برکاتہ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اونچی آواز محض ایک جذبہ ہے، محض اپنی تقریر کا ایک انداز ہے۔ نہیں، جو حالات اس وقت پیش آ رہے ہیں، جو فتنے نئے نئے رونما ہو رہے ہیں، ایسے میں تمام علماء دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے آئے، میدان عمل میں آئے اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو ایسا جواب دے کہ اس کی بولتی بند ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی 4-5 دن پہلے، زیادہ وقت نہیں گزرا، ایک صاحب یوٹیوب پر بھی آتے ہیں، دوسرے اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں ان پر بھی آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر اعلان فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنا تحقیق کا اثر ان پر ڈالنے کے لیے بہت ساری کتابوں کا نام لے رہے ہیں۔ بخاری میں بھی حدیث، ترمذی میں بھی حدیث، ابو داؤد میں بھی حدیث، مستدرک میں بھی حدیث، فلاں کتاب میں بھی حدیث۔ ارے بھیا، حدیث ہونے سے کون انکار کر رہا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی حدیث کی کتابوں میں صرف اور صرف یہ جملہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ یہ موجود ہے، لیکن حدیث کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے کیا مطلب بیان کیا ہے؟ محدثین نے اس کے دل میں کیا کہا ہے؟ وہ صاف فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو صاف اعلان کر دیا کہ جس کا میں حاکم اس کے علی بھی حاکم، یعنی آپ کی خلافت کا، حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ مگر ایک ٹولہ سقیفہ بنو ساعدہ میں اکٹھا ہوا، جو خلافت کا چھیننے والا، جو خلافت پر ڈاکہ ڈالنے والا،
انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کو چھین لیا۔ اب آپ بتائیے کہ کتنا بڑا حملہ کیا ہے صحابہ کرام پر، صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ پر۔ جان لینا چاہیے کہ یہ حدیث کس موقع پر، من کنت مولاہ فعلی ھذا مولا، آگے بھی ہے اللہم والی موالاہ وعادم من عاداہ۔ اصل میں کسی لشکر کا ذمہ دار بنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ فرمایا۔ ساتھ والوں کو حضرت علی سے کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر دل میں کچھ خلش سی پیدا ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ اے اللہ آپ بھی اس کو دوست بنائیے جو علی کو دوست بنائے، اور ان سے اے اللہ آپ بھی دشمنی فرمائیے جو علی سے دشمنی کرے۔ یہاں خلافت کا کہاں سے ذکر آ گیا بھائی؟ حدیثی کے الفاظ عادل بتا رہے ہیں کہ یہاں پر مولا کے معنی محبوب کے ہیں۔ کسی نے بھی مولا کے معنی حاکم کے نہیں لیے۔ اچھا اگر حاکم کے معنی لیتے ہیں، قرآن مجید میں ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم۔ چلیے ٹھیک، جبریل بھی حضور کے حاکم، ایمان والے مومنین صالحین بھی حضور کے حاکم۔ کیا یہ مطلب ہے؟ ہرگز نہیں، کہیں پر بھی مولا کے معنی حاکم کے، خلیفہ کے، حکمراں کے نہیں۔ اچھا پھر اگر حضور نے اعلان فرما ہی دیا تھا تو پھر کیا ضرورت پڑی تھی مرض وفات میں یہ فرمانے کی کہ کاغذ قلم لاؤ میں کچھ لکھ دوں؟ فاروق اعظم نے جواب دے دیا تھا حسبنا کتاب اللہ۔ اگر حضور وہاں غدیر خم پر اعلان خلافت کا کر چکے تھے تو پھر یہاں پر لکھنے کی بات کہاں سے ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس طرح لوگ ورغلا رہے ہیں صحابہ کرام کی شان میں، اور بات کیا ہے جو حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ نے لکھی کہ ان لوگوں کو اصلاً دشمنی صحابہ سے نہیں ہے۔ ابو بکر نے کیا بگاڑا ان کا؟ فاروق اعظم نے کیا بگاڑا کسی کا؟ عثمان غنی نے کیا چھینا کسی سے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے کہاں کسی کے خلاف کوئی بات کی؟ بات در اصل یہ ہے کہ اصلاً دشمنی ان کو قرآن سے ہے، اور چونکہ صحابہ ناقلین قرآن ہیں، راویان دین متین ہیں، سب سے پہلے قرآن کے سننے والے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہو کون ہے؟ جن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اپنی زبان پر گندگی جس نے ڈالی، اپنی زبان کو جس نے گندا کہا، یہاں تک کہا کہ اس امت کا فرعون ہے معاویہ۔ سنیں گے آپ؟ برداشت کرے گا کوئی مسلمان؟ کس کے بارے میں؟ جو تمام ایمان والے مردوں عورتوں کے ماموں ہیں، خال المؤمنین والمؤمنات۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہماری امی جان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ کون ہے؟ حضرت
معاویہ کاتب وحی قرآن، قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کتابت فرمایا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کانا یکتب الوحی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید کی کتابت فرمایا کرتے تھے، جس پر اللہ کے پیغمبر نے اتنا اعتماد کیا، اتنا بھروسہ کیا، اتنا یقین کیا، جن کے لیے میرے آقا نے دعا دی اللہم اجعلہ ہادیہ ومہدیہ واہد بہ الناس، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی نصیب فرما۔ آپ ہی نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اللہ معاویہ کو کتاب اللہ قرآن مجید کا علم عطا فرما، ان کو قیامت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آپ ہی نے فرمایا یا معاویہ ان ملکت فاحسن، اے معاویہ اگر تم کو حکمراں بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے تو اچھی حکومت کرنا۔ کیسی حکومت کی؟ تقریباً 20 برس تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت فرمائی۔ 20 سال کے عرصے میں مسلمانوں میں کوئی لڑائی، کوئی جنگ، کوئی اختلاف، کسی طرح کی محاذ آرائی بالکل بھی نہیں ہوئی۔ وہ فہم تدبر کے اعلیٰ منصب پر، اعلیٰ اونچے مقام پر فائز تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تہجد کے، سبھی صحابہ تہجد کے پابند تھے۔ اللہ پاک نے تمام